السلام علیکم، میں عرجوی راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرا حلقہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا محمد اشفاق صاحب۔ آج ہم ان سے جانیں گے حلقہ MA53 کے بارے میں۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ۔ سر ہماری جو ناظرین ہیں، آپ کے حلقے کی عوام جاننا چاہتی ہے کہ رانا محمد اشفاق کون ہیں جو مرکزی مسلم لیگ سے حلقہ MA50 میں آئے ہیں، اور ان کا منشور کیا ہے، یہ کہاں پیدا ہوئے، تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد اشفاق ہے، بیسیکلی راجپوت کاسٹ ہے میری۔ تعلق میرا سیالکوٹ تحصیل پسرور سے ہے۔ پسرور کے ساتھ ایک نواحی گاؤں ہے، ادھر میں رہنے والا ہوں۔ ادھر ہی الحمدللہ ہم نے تعلیم حاصل کی، BSc ڈبل میتھ فزکس کے اندر۔ تو پھر دینی تعلیم جو ہے وہ ہم نے سیلف سٹڈی کے ساتھ الحمدللہ بڑی گہرائی سے دین کا مطالعہ کیا۔ تو کسی خاص مدرسے کے اندر میں نہیں پڑھا ہوں، لیکن الحمدللہ سٹڈی جو ہے ایز اے سبجیکٹ قرآن مجید کی، تفسیر کی، حدیث کی، یہ ساری میں نے سٹڈی کی ہے۔ تو جماعت کی طرف سے مختلف جگہوں پر میں نے خدمات سر انجام دی ہیں، لیکن سب سے زیادہ الحمدللہ جو میں نے پاکستان کے لیے، وطنیت کے لیے اور کام کیا وہ بلوچستان میں کیا ہے۔ تقریباً 8 سال تک میں بلوچستان کے اندر پاکستان کا مقدمہ لڑ کے آیا ہوں، اور الحمدللہ وہاں جو ایک تخریب تھی سوچوں کے اندر، اور مس پرسیپشنز تھی، مس انڈرسٹینڈنگز تھی، الحمدللہ ان کو دور کرنے کا، ان کی ایکسپلین کرنے کا، وضاحت کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ ہم نے کوئٹہ میں اس وقت جب پاکستان کا جھنڈا بلوچستان کے بلوچ ایریاز کے اندر نہیں لہرایا جا سکتا تھا، تو ہم نے 6 کلومیٹر کا جھنڈا کوئٹہ کے اندر لہرایا 14 اگست پر۔ تو کم از کم 5000 بلوچ نوجوانوں نے اس کو اپنے ہاتھوں پر کیری کیا۔ تو جماعت کی طرف سے ابھی میری الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے حوالے سے MA53 کے اندر ذمہ داری لگائی گئی ہے، میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سر مرکزی مسلم لیگ کا جو ہے منشور کیا ہے سر؟ ہمارا جو بنیادی سلوگن ہے کہ پاکستان کو اس کی اصلی بنیادوں پر، وہ بنیادیں وہ اصلی نہیں جس کو میں ایکسپلین کروں یا کوئی تھنکر آ کے، کوئی اینکر آ کے بتائے، وہ نہیں۔ پاکستان جس نام کے اوپر، جس موقف پر، جس نعرے پر، سلوگن پر بنا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ اس نعرے اور سلوگن کے بھولے ہوئے سبق کو ہم پاکستان کی قوم کو یاد کروائیں انشاءاللہ۔ اس کے اندر بڑے ڈیمیجز آ چکے ہیں، بہت زیادہ لوگ غلط فہمیاں پیدا کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم پاکستان کو، پاکستان کی تحریک پڑھائیں انشاءاللہ، ایجوکیٹ کریں وطن کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے، اور ہماری سیاست خدمت انسانیت ہے، بلا تفریق، بلا امتیاز۔ ہم جو ہے نا الحمدللہ خدمت کا کام کر رہے ہیں۔ خدمت کے کام سے سر ہم آپ کے دیکھتے ہیں کہ تندور آپ نے لگائے ہیں، لوگوں کو کھانا دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا سر؟ یہ دیکھیں، جو ہمارے کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اس کی بساط کے مطابق پوچھا جائے گا۔ تو ہم تو چونکہ فرسٹ ٹائم الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو یہ توفیق بھی اللہ نے ہمیں دی ہے کہ الحمدللہ اس وقت ہمارے 5 ہوٹل وہ چل رہے ہیں کہ جہاں 30 روپے میں، 60 روپے کے اندر ایک جو اپنا مستحق بندہ ہے وہ کھانا کھا سکتا ہے۔ اور ایسا ویسا کھانا نہیں ہے، باقاعدہ مینیو لکھا ہوا ہے، گوشت کس دن ہے، کڑی پکوڑا کس دن ہے، ویجیٹیبل کس دن ہے، چنے کس دن ہے۔ تو وہ اس ترتیب سے آ کر، اور 30 روپے بھی ہم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ غریب کے ذہن کے اندر کوئی کمپلیکس نہ آئے، کوئی ساسے کمتری نہ آئے، وہ عزت کے ساتھ پیسے دے اور عزت کے ساتھ کھانا لے کر جائے۔ الحمدللہ 5 ہوٹل اس طرح کے ہمارے چل رہے ہیں۔ یہ کل ہی میں نے سروبا اپنے حلقے کے اندر تندور کا اور یہ افتتاح کیا، اس سے پہلے چک بیلی خان کے اندر ہوا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ چک بیلی خان کے اندر ایک دن میں 7 من آٹا ہمارا لگ رہا ہے۔ اتنے زیادہ لوگ الحمدللہ آ کے مستفید ہو رہے ہیں اس سے۔ سر یہ اتنا زیادہ پیسہ، یہ فنڈ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ٹوٹل کرتا ہے آپ کو؟ یہ سبسڈی ہے، لوگ سبسڈی، یہ نہیں ہے روٹی کی قیمت کم ہو گئی ہے ہمارے پاس آ کے، یہ آٹا سستا مل گیا۔ ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ ڈونیشن دیں۔ ڈونیشن پیسوں کی صورت میں نہیں۔ فرض کرو یہ فلور میلز والے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں آپ آٹا دے دیں،
ٹھیک ہے، یا کم قیمت پر آٹا دے دیں، وہ ہمیں کم قیمت پر آٹا دے دیتے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ اس کے علاوہ لوگ آ کر کہتے ہیں جناب یہ میری طرف سے اس بعض کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو نان بھائی ہے اس کی سیلری میں دیتا ہوں، ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں، ہم فنڈ ریز نہیں کرتے کہ آپ اس کی سیلری دے دیں، دکان کا کرایہ ہے، بڑے بڑے اچھے الحمدللہ پاکستان کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، تو لوگ آ کے دکان کا کرایہ دے دیتے ہیں، ہم جو ہے نا الحمدللہ صرف اس کو مینج کرتے ہیں۔ بہت زبردست۔ جی جی سر وہ کون سے کام ہے جو حلقہ 53 میں 70-75 سالوں سے نہیں ہوئے اور آپ کرنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ میری یہ عادت ہے کہ میں جس علاقے میں جاتا ہوں بغور اس کا مطالعہ کرتا ہوں کہ یہ ہے کیا آن دی گراؤنڈ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے سیاستدان جو دہائیوں سے اس حلقے کے سیلف اپوائنٹڈ کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اگر ان کے اندر ہمدردی ہوتی اس علاقے کی تو یہاں اسمال انڈسٹری کو انسٹال کیا جا سکتا تھا، تاکہ لوگ یہاں آ کر کاروبار کرتے، اپنی انڈسٹری لیتے، روزگار ان کو ملتا، عزت کے ساتھ گھر آتے جاتے۔ تو میرا کم از کم انشاءاللہ یہ ترجیحی بنیادوں پہ ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ اسمال انڈسٹری کو ہم یہاں پوٹھوہار کے اندر اس علاقے میں انسٹال کروانے کے لیے اپنی پوری تگ و دو کریں گے۔ دوسرا، اس علاقے کے اندر کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، یونیورسٹی کا کیمپس نہیں ہے، اتنا دور دراز ہونے کی وجہ سے لوگ بچوں کی فیسیں ادا کریں یا کمروں کے کرایہ ادا کریں۔ اس وقت ڈبل روڈ آپ جا کے دیکھ لیں، یہ سب ان دیہاتوں کے نوجوان آپ کو ملیں گے جو ویکلی اپنے ویکنڈ پہ گھر جاتے ہیں بیچارے، آنے جانے کا کرایہ نہیں ہے۔ تیسرا جو میں نے سمجھا ہے ان کی خدمت کے لیے کہ روات سے لے کر چکری تک مختلف جو بڑے بڑے دیہات ہیں ان کو ملاتی کنیکٹ کرتی ہوئی ایک پبلک ٹرانسپورٹ سروس چلنی چاہیے، جس طرح میٹرو سروس ہے، تاکہ یہ لوگ موٹر سائیکل کا اپنے پیٹرول بچائیں اور ان کی بچت ہو، اور یہ لوگ انشاءاللہ اس پبلک سروس ٹرانسپورٹ کا۔ اور چوتھا بہت اہم کہ چک بیلی خان کو تحصیل کا درجہ دینا چاہیے، یہ ان کا حق ہے، کیونکہ لوگ سفر طے کرتے ہیں، بزرگ آتے ہیں کچہریوں میں، عدالتوں میں، آپ کو پتہ ذمہ دار یہ لوگ ہیں، تو ان کے بہت سارے یہ ایشوز ہیں، کمپلیکیسی ہے۔ یہ کافی عرصے سے ڈسکس تو ہو رہا ہے لیکن اس پہ عملی طور پر میرے خیال میں کچھ نہیں ہوا، یہ ابھی تک سب تحصیل ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ صحت کا یہ حال ہے کہ چک بیلی خان کے ہسپتال میں سانپ کے کاٹنے کی ویکسینیشن نہیں ابھی تک۔ یہ کیپٹل ایریا ہے، یہ پنڈی عام شہر تو نہیں ہے، یہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ کون اس کا مجرم ہے؟ کس نے استحصال رکھا ہے؟ میں جس جگہ پہ جاتا ہوں لوگ گلیوں کی باتیں کر رہے ہیں، نالیوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہماری سیاست کی میچورنس ہے ہی نہیں ہے، انہوں نے سیاسی بلوغت لوگوں کو دی نہیں ہے کہ سیاست کس چیز کا نام ہے۔ یہ گلیاں نالیاں دے کر تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، یہ اس علاقے کی پولیٹکس چل رہی ہے۔ سر لوگ مذہبی سیاسی جماعتوں کو پسند نہیں کرتے، جی، آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ اس عوام سے کیسے ووٹ لیں گے؟ اصل میں مذہبی سیاسی جماعتیں یہ ایک سیلف میڈ کلاسیفیکیشن ہے پاکستان کے اندر جو چلتی ہے کہ جو سیاستدان داڑھی رکھ لے وہ مذہبی بن جاتا ہے، جو کلین شیو ہو جائے وہ سیکولر بن جاتا ہے۔ تو مذہبی کا الٹ غیر مذہبی ہوتا ہے، مذہبی کا الٹ غیر مذہبی ہے۔ چلو میں تو الحمدللہ فخر کرتا ہوں کہ ہم مذہبی ہیں۔ جو اپنے آپ کو مذہبی پارٹی نہیں کہتے پھر ان کو پاکستان کے کلمے والے ملک میں سیاست کرنے کا حق نہیں ہے، سمجھے نا؟ وہ پھر کسی اور جگہ پہ چلے جائیں، کیونکہ یہ ملک تو کلمے کے نام پر بنا تھا، سمجھے نا؟ تو ہم اس تفریق کو ختم کریں گے۔ مسلمان جتنا مرضی گناہ گار ہو جائے وہ غیر مذہبی نہیں ہوتا۔ یہ جرم ہے پاکستانی قوم کو مذہبی اور غیر مذہبی کے اندر تقسیم کرنا۔ ہم سارے مسلمان ریلیجیس ہیں، جس کا مسجد سے تعلق ہے، جو کبھی عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، وہ مذہبی نہیں ہے۔ تو میں انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس تقسیم کو ہم ختم کریں، انشاءاللہ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ سر عوام کہتی ہے کہ سیاستدان اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں، وہ الیکشن میں آتے ہیں، کروڑوں اربوں روپیہ لگا دیتے ہیں۔ جی جی، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز کیوں بیٹھی ہوئی، یا ایسا ہے کچھ؟ اصل میں پاکستان کے 250 خاندان جو سیاست پر قابض ہیں، آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، ان کے خاندانوں کی، یہ سارے ان کے آباء و اجداد انگریزوں کے غلام تھے، جی بالکل، انگریزوں کے چاپلوس تھے،
ان کے خدمت گزار تھے. تو آج ان کی یہ طلب ہے کہ لوگوں کو اپنی لینڈ کروزروں سے ڈرا کر، بڑے بڑے کانوائے دکھا کر، گنے اور بندوقیں دکھا کر یہ عوام کو کمپلیکس کے اندر ڈالیں. تو میں سمجھتا ہوں اب یہ بیفور پارٹیشن انڈین کی عوام نہیں ہے، یہ آزاد پاکستان کی عوام ہے انشاءاللہ. اور یہ اب غیرت کھائیں گے انشاءاللہ، ہمت دکھائیں گے، ان چیزوں سے ڈریں گے نہیں. میں انشاءاللہ آپ کی وساطت سے اس حلقے کی عوام کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جو ڈر کی وجہ سے میری اپیل ہے، کسی کو ووٹ نہ دے انشاءاللہ. جس کو ڈر لگتا ہے وہ میرے پاس آ جائے. سر جس سیکیورٹی کی آپ بات کریں، سیکیورٹی تو آپ بھی رکھتے ہیں. سیکورٹی دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈسپلے نہ ہو، ڈسپلے نہ ہو، میری عادت ٹھیک ہے. کہ ڈسپلے نہ ہو کوئی، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو ایک سیکورٹی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سیکورٹی نہیں ہوتی ہے، ہٹو بچو، وہ تو اور چیز ہوتی ہے کہ خوفناک چیز کو آ رہی ہے، بچ کے رہو مجھ سے، ڈر کے مجھے ووٹ دو. سر علاقائی حلقے کے کس سیاستدان کو تھوڑا سا پسند کرتے ہیں آپ؟ میں چونکہ میں نے یہ جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں تو یہ ان میں ہے. یہ ساری انہی کے اندر ہیں. میں کیا کروں، اب مجبور ہوں کہ کہتے ہیں وہ بیمار ہوئے تھے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. پسند ناپسند میری دیکھیں کوئی ذاتی معاملہ تو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کام کیوں نہیں کروائی انہوں نے. ضروری تھی. یہ گلیوں سڑکوں کی سیاست کس نے پروموٹ کی ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اپنی عوام کو انشاءاللہ اس یہ خاکی سوچ سے نکال کر آفاقی سوچ کی طرف لے کر جاؤں، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار عاشیاں بندی. سر سیاست میں اگر دیکھا جائے تو کس کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں؟ عمران کو، میاں صاحب کو، یا زرداری صاحب؟ اصل میں ان کے اندر لیڈر کوئی بھی نہیں ہے. یہ لیڈر ہوتا ہے جو پوری قوم کا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. لیڈر پاکستان کے اندر ایک ہی آیا ہے، وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، وہ لیڈر تھا رحمت اللہ علیہ. اس کے بعد ہمارا ملک لیڈر سے محروم ہے، لیڈرشپ سے. یہ سارے سیاسی فرقہ وارانہ گروہ ہیں، یہ سیاسی فرقہ وارانہ گروہ ہیں جن کو اپنی فیملیز کی فکر ہے، یا جن کو اپنے خاندانوں کی فکر ہے، یا جن کو خاص مخصوص مضموم جو سوچ انہوں نے بلڈ اپ کر دی ہے، اب وہ اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. لیڈر یہ نہیں ہوتا. لیڈر کبھی ملک کی جو ہے نا خرابی نہیں سوچتا، تخریب نہیں سوچتا، وہ ملک کو توڑنا نہیں چاہتا. یہ پاکستان سے بہت پیار کرتی ہیں پارٹیاں، لیکن وہ پارٹی پیار کرتی ہے جس کا وزیر اعظم بن جائے. جس کا وزیر اعظم نہ پاکستان میں، وہ تو کہتے ہیں پاکستان کو ویسے ہی اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے. اور آپ عملی طور پر دیکھ رہے ہیں، تو ان کو لیڈر تو نہیں میں کہہ سکتا ہوں. سر ووٹر آپ کو ووٹ کیوں دے؟ اس کے پاس تو بہت سی چوائس ہیں. میں کہتا ہوں جو میری پرسیپشن ہے، جو میں نے الحمدللہ ان کو یہ 4-5 چیزوں کا اپنا ترجیحی منشور دی ہے. اگر مجھ سے پہلے کسی نے یہ منشور آپ کو دی ہے، اگر مجھ سے پہلے کسی نے یہ باتیں کی ہیں آپ سے، باقی گلیاں نالیاں انشاءاللہ یہ تو بنیں گی، میں گارنٹی دیتا ہوں. یہ گلیاں نالیاں تو بننی ہیں، لیکن ہم بڑے عظیم لوگ ہیں، ہم گلیوں نالیوں کی باتیں نہ کریں. میں کہتا ہوں کہ عوام اس سے نکلے انشاءاللہ، اور بڑی نگاہ کو رکھے انشاءاللہ. آپ بڑے ملک کے بڑے عوام ہیں، سوچ بھی بڑی ہونی چاہیے. انشاءاللہ اس کے ساتھ ہمارے بڑے مسائل حل ہوں گے. تو انہوں نے الجھایا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں میں، بڑے بڑے کام وہ کرتے نہیں ہیں، عوام کے اندر اس کا شعور نہیں ہے. تو اگر یہ چیزیں کسی اور نے کی ہیں، کسی اور نے بیان کی ہیں، کسی اور نے کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں یقین کریں اپنی عوام کو کہتا ہوں کہ اس سے کروانا چاہیے. اگر میں نے یہ بلڈ اپ کی ہے سوچ، تو انشاءاللہ پھر میرا حق ہے کہ عوام میری طرف توجہ کرے. سر وزارت ملنے کے بعد لوگ حلقے کی عوام سے کٹ جاتے ہیں. جی، اگر آپ منتخب ہوتے ہیں، کہ آپ کا بھی یہی طریقہ ہوگا، یا آپ حلقے کی عوام کے لیے کوئی آفس رکھیں گے جہاں پہ ویکلی یا منتھلی ملاقات ہو یا مسائل ڈسکس کیے جا سکیں؟ دیکھیں یہ انشاءاللہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو درخت کے جب لگایا جاتا ہے تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر پھل کیا لگے گا. تو جو ہماری روایتی سیاست ہے اس کی تو وہی ہے طریقہ کار جو آپ بتا رہے ہیں. جی بالکل.
لیکن انشاءاللہ سیاست میں آنے سے پہلے، حلقے کے اندر جانے سے پہلے بھی میں انٹریکشن میں تھا عوام کے، اب بھی ان کے انٹریکشن میں ہوں، اور انشاءاللہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں سے کبھی بھی ڈسکنیکٹ ہونے کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں، اور ہمیشہ انشاءاللہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہوں گا میں انشاءاللہ۔ ایک پیغام ووٹر کے نام آپ کا۔ بس میرا پیغام یہی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ وہ اقبال کے اس شعر کو یاد رکھنا ہے کہ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، کہ ان چھوٹے چھوٹے ذاتی انڈیویجول مسائل سے نکل کر یہ الیکشن ملک کی سیاست کے اندر، ملک کی تاریخ میں انتہائی حساس نوعیت کا الیکشن ہے۔ اس الیکشن کے اندر اگر ہم بیداری کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، روٹین سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس ملک کی اس کے اندر خیر ہوگی۔ آپ کے ارادوں کو پختہ کریں گے، آپ کے دل و دماغ کے اندر ملک و قوم کی محبت ڈالیں گے، اور دور نکلے ہوئے پاکستان کو دوبارہ کلمے کی جاگیر بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس ملک کے اندر میرے نبی کے دین کا راج آئے گا۔ اب کلمہ صرف پارلیمنٹ کے باہر نہیں لکھا ہوگا، انشاءاللہ ہم اپنی محنت سے اس کلمے کو پارلیمنٹ کے اندر بھی لے کر جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ میری ان باتوں کے ساتھ متفق ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ ہمیں ایکسیپٹ کریں گے اور انشاءاللہ عزت سے نوازیں گے۔ بہت شکریہ سر۔ ذات ہمارے ساتھ موجود تھے رانا محمد اشفاق صاحب، جو حلقہ NA-53 سے امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے۔ اسی طرح کی ایک بڑی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔